1979 میں انقلاب اسلامی رونما ہونے کے بعد جہاں ساری دنیا میں اسلام ناب متعارف ہوا، وہیں سرزمین پاکستان بھی اس نعمت سے محروم نہ رہی۔ پاکستان میں بھی عوامی سطح پر یہ احساس پیدا ہوا کہ انسان کی نجات ایک ایسے نظام میں پوشیدہ ہے جس میں انسان کا رشتہ خدا سے بھی مضبوط رہے اور ایک بہترین معاشرہ بھی تشکیل دیا جا سکے۔ دوسری جانب اس لہر کو دبانے کی بھی اتنی ہی کوشش کی گئی اور انقلاب اسلامی کو فرقہ واریت کی تلوار سے روکنے کا کامیاب منصوبہ عملی کیا گیا۔ سن 2008 میں اس چمن پاکستان میں ایک بار پھر دیدہ ور پیدا ہوا۔ حجت الاسلام والمسلمین استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے اسلامی جمہوریہ ایران سے اسلام ناب محمدی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملت پاکستان کو نجات کی راہ طے کروانے کا بیڑا اٹھایا۔ استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ 30 سال ایران میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد سن 2009 میں پاکستان منتقل ہوئے۔ ایران میں استاد محترم عظیم اساتذہ سے مستفید ہوئے، جن میں آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ جواد تبریزی، آیت اللہ فاضل لنکرانی کے نام نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ زمانہ طالب علمی سے ہی استاد محترم نے تبلیغات کا آغاز کر دیا تھا، جس کی خصوصیت یہ تھی کہ عام طور پر طلاب ماہ محرم میں تبلیغات کے لیے پاکستان جایا کرتے تھے، لیکن استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ ماہ محرم سے پہلے ہی تبلیغات کے سلسلے میں پاکستان چلے جاتے تھے اور ربیع الاول میں واپس تشریف لاتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ہفتہ وحدت کو رہبر معظم کے حکم کے مطابق اسی طرح منایا جائے جس طرح منانے کا حق ہے۔ استاد محترم سید جواد نقوی نے ملک بھر میں اسلام ناب کھول کھول کر بیان کیا، آیات خدا کی روشنی میں انقلاب اسلامی کی بنیادیں بیان کی، حکومت اسلامی اور وحدت اسلامی اس طرح بیان کیا کہ ملت پاکستان قوت فرقان سے لبریز ہو کر خود طاغوتی و الہی راہوں میں تفریق کر سکے اور نجات کی راہ منتخب کر سکے۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں امید رہبر، فرزند زہرا، آرزوئے علامہ اقبال، فرزند روح اللہ، فرزند انقلاب، پاکستان کی سرزمین پر انقلاب کی نوید، تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے روح رواں، حجت الاسلام والمسلمین استاد محترم آغا سید جواد نقوی دام ظلہ العالی سے کہ آپ تشریف لائیں اور اس عظیم جشن انقلاب کے سیمینار سے خطاب فرمائیں۔ استاد محترم کی آمد کے لیے جوش و جذبے کے ساتھ، انقلابی ولولے کے ساتھ، انقلابی جذبے کے ساتھ بلند تر تکبیر! رہبر معظم نے جس سال کو انسجام وحدت کا عنوان دیا تھا، اس سال استاد محترم نے 200 طلاب کا وفد پاکستان بھیجا تاکہ وحدت کے سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا جا سکے۔ اسی اصلاح میں انہوں نے ایک کتابچہ بھی تحریر کیا جس کا عنوان منشور وحدت تھا۔ اس کے علاوہ استاد محترم کی تصانیف میں کتاب وحدت، امت مسلمہ کا تاریخی مطالبہ اور وحدت اسلام کا فراموش شدہ رکن بھی نمایاں ہے۔ سن 2010 میں لاہور پاکستان میں ایک حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی رکھا گیا۔ نسل پاکستان کو اسلام ناب سے لبریز کرنا ہے اور اس کے دروازے تمام مکاتب فکر کی نسلوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ جامعہ عروۃ الوثقی کے تمام شعبہ جات کے نام قرآنی ہیں جو تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نام منتخب کرتے ہوئے اس بات کا انتہائی خیال رکھا گیا کہ اس میں قرآنی رنگ ہو، اسلامی رنگ ہو، الہی رنگ ہو۔ مثال کے طور پر جامعہ عروۃ الوثقی، جامعہ ام الکتاب، مسجد بیت العتیق، افق المبین اسٹوڈیوز، بیست تعلیمی ٹی وی چینل، کہف الصحف پرنٹنگ پریس، مفازت الحیات ہسپتال،
لبنیات سلسبیل ڈیری فارم وغیرہ۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں ہر سال ملکی سطح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں جامعہ کا یوم تاسیس، 12 ربیع الاول ریلی، وحدت کانفرنس، یوم القدس نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت کے دوران ایک عظیم الشان وحدت کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ملک بھر سے علماء تشیع تو شرکت کرتے ہی ہیں، ساتھ ایک بڑی تعداد مکتب تسنن علماء کرام کی بھی شریک ہوتی ہے، جو ان پروگرامات میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے تمام لوگ خوش بیٹھے ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج جو پروگرام بنا ہوا ہے، یہاں پر تمام مسالک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے شیعہ ہے، چاہے سنی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ آج کا دن ایسا خوبصورت دن ہے، تمام مسالک جمع ہیں اور اس کا سہرا آغا جان سید جواد حسین کے سر جاتا ہے۔ جو پروگرام، جو چیزیں مدرسے کی ہم کو دکھائی گئیں، حقیقت بات ہے پورے پاکستان میں ہم نے نہیں دیکھی ہیں، اور اتنا دل خوش ہوا کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں ایسا لگا کہ اپنے بچے ڈی جی خان سے لا کر ہم یہاں پر داخل کر دیں گے۔ علامہ جواد نقوی صاحب، آپ قابل صد لائق تحسین ہیں۔ میں آتے ہوئے کہہ رہا تھا ایک چھوٹا سا مولوی ہونے کے ناطے کہ ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ جو جنت بسی ہوئی ہے یہ ان کو موروثیت میں نہیں ملی، یہ ان کی اپنی ذاتی کاوش ہے۔ اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ملت کی وحدت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی حرمت کی حفاظت کے لیے یہ ایک کیڈٹ ساز ادارہ لگ رہا ہے مجھے۔ اور دوسری بات، اس موقع کے مناسبت سے میں کہتا ہوں، ہر جگہ پر کہتا ہوں کہ اہل تشیع بھائی ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان میں ان کے علماء ملوث ہے، ہم بھی ملوث ہے، لیکن یہ زیادہ ملوث ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت کے لوگوں کے درمیان او واہیات، او پروپیگنڈے، او غلط باتیں مشہور ہے، خدا کی قسم انسان سننے تک گوارا نہیں کریں گے۔ اور یہ لوگ ہیں کہ بیٹھے ہیں، نہیں جاتے تاکہ لوگوں کو ایسا روشن چہرہ پیش کرے، تاکہ لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ یہ ساری غلط فہمیاں، یہ دشمن جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ اپنے آپ مر جائیں گے۔ میں جتنا بھی خراج تحسین پیش کروں حضرت کو جو اتحاد امت کے لیے کوشاں ہے ہر جگہ پر، اور انشاءاللہ العزیز ہم نے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے، نشاندہی کر کے اپنے صفوں سے نکالنا ہے، جس طرح امام خمینی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا جو شیعہ اور سنی کے درمیان تفرقہ پیدا کرتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ دونوں کی دشمن ہے۔ شیعہ سنی وہابی دیوبندی کہاں کی ہے بلائے ہوش مندی، پھر ایک صف میں کھڑے ہوتے نہیں کیوں، خدا قرآن پیمبر ایک تمہارا، تمہارا ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ اور میں آج اپنا امام مان رہا ہوں سید جواد نقوی صاحب کو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، صبح سے جو فضا میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں، نہ شیعہ نہ سنی، نہ دیوبندیت نہ بریلویت نہ اہل حدیث۔ اور سب سے بڑی خوشی جو ہے وہ علامہ صاحب کی فکر وحدت امہ پہ ہے، وہ فکر وحدت امہ کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ اس دور میں، جس دور میں بہت سارے
مذہب کے اندر چھپے ہوئے لوگوں نے مذہب کے نام پر قوم کو انتشار کا شکار کر رکھا ہے. بڑی ضرورت ہے علامہ جواد صاحب جیسے لوگوں کی فکر کو عام کرنے کی. کئی علماء نے کہا بھی ہے کہ آپ کے طلبہ جب ایک شیعہ یا سنی دو عالم اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک جیسا احترام دونوں کا بجا لاتے ہیں. ہرگز محسوس نہیں ہونے دیتے کہ یہ ایک ہمارے اپنے عالم ہیں، ایک ہمارے عالم نہیں کسی اور فرقے کے عالم ہیں. تو انہوں نے محسوس کیا اور کہا، مجھے بتایا کہ یہ ہمیں محسوس ہوا ہے. تو ہم نے کہا یہی، چونکہ ان کی ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ یہ ہمارا عالم اور یہ دوسروں کا عالم نہیں ہے. تمام مسلمان فرق کے علماء یہ سب ہمارے علماء ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ 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 انجز وعدہ. یہ قابل تحسین ہیں یہ ساری شخصیات. کراچی سے دور دراز سے، آپ سرحد سے اور خیبر پختونخوا سے، ایجنسی سے اور کراچی سے، مختلف علاقوں سے علماء اکرام ظاہر فارغ تو نہیں ہیں، سب کے اپنے ادارے ہیں، سب کی ذمہ داریاں ہیں، سب اپنے اپنے بہت سارے سلسلے رکھتے ہیں، اور ان سب کو چھوڑ کر اس دعوت پر یہاں آئے ہیں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ قابل قدر جذبہ ہے. اور یہ کام جو آغاز ہوا ہے اس کو اب تھمنا نہیں ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ، اور اس کو اپنے اس نتیجے تک پہنچانا ہے، اس آرزو کو جامع تکمیل پہنچانا ہے انشاءاللہ، کہ رحمت للعالمین کے سائے اور رحمت کے لیے پاکستان کو آمادہ کرنا انشاءاللہ. اسی طرح 12 ربیع الاول کو ہر سال جامعہ عروۃ الوثقیٰ کی جانب سے وحدت ریلی کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں شیعہ سنی سمیت تمام پیروان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و خروش سے حاضر ہوتے ہیں. سالانہ پروگرامات کے علاوہ بھی سال بھر اہل سنت علماء کرام کی جانب سے جامعہ عروۃ الوثقیٰ کا دورہ کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. علماء اہل سنت کا استاد محترم سید جواد نقوی حفظ اللہ سے ملاقات کا اشتیاق، ان کا خلوص، ان کا یہاں بار بار آنا اور جامعہ سے متعلق استاد محترم سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنا اور مرکز کی جانب سے وحدت اسلامی کی کوششوں کو سراہنا پاکستان میں دوبارہ شیعہ سنی جگانگت، شیعہ سنی بھائی چارہ اور فرقہ واریت کی نابودی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس صورتحال میں فرقہ باز امن دشمن عناصر بھی خاموش نہیں ہیں اور برطانوی تشیع اور امریکی تسنن کے ذریعے اس بھائی چارے کو خراب کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. اس سال ستمبر میں ملک سے فرقہ واریت کے خاتمے اور شیعہ سنی بھائی چارے کے فروغ کے لیے جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں ایک قومی مشاورتی اجلاس کا انعقاد بھی کیا گیا تھا، جس میں مکتبہ تسنن کے جید علماء کرام نے شرکت کی اور اظہار خیال کیا. یہ اس لحاظ سے بھی خوش آئند ہے کہ الحمدللہ علماء تسنن کی اکثریت آج اس بات سے باخبر ہے کہ شیعہ سنی فرقہ واریت کی بنیاد برطانوی تشیع و امریکی تسنن ہے. رہبر کا ہے اعلان کہ وحدت ضروری ہے، ہر دور میں اسلام کی نصرت ضروری ہے.
वहदत जरूरी है, हर दौर में इस्लाम की नुसरत जरूरी है, वहदत जरूरी है, वहदत जरूरी है। अल्लाह और नबी भी एक कुरान भी है एक, अल्लाह और नबी भी एक कुरान भी है एक, मुस्लिम की हर जमाने में पहचान भी है एक, इस बात को समझने की हिम्मत जरूरी है, वहदत जरूरी है, वहदत जरूरी है। जिस अंदाज से हजरत हुज्जतुल इस्लाम उस्ताद मुकर्रम जवाद नकवी साहब और ये सारी इनकी टीम ये लग गई है इस काम के लिए, और एक एक दरवाजे पर जा रहे हैं, एक एक आस्थाने पर जा रहे हैं, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के दर से उम्मीद है कि फिर से ये सारी की सारी उम्मत, ये जैसे लिखा हुआ है व इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, ये उम्मत वाहिदा इंशाअल्लाह बन जाएगी। बात फिक्र की होती है, जब मुसलमानों का कोई मजमुआ किसी काम को सोच लिया करता है तो अल्लाह उसको वजूद बख्श दिया करते हैं, और चलने वाले हमेशा ये सारे के सारे बुजुर्ग इत्तफाक करेंगे, जो सफर के लिए आगाज होता है वो हमेशा एक ही होता है। बड़ी तारीख में कम वाकयात हुए कि दो नबी इकट्ठे आए और वो भी अल्लाह से मांगा उन्होंने कि दूसरा मेरे साथ कर दो, वरना आने वाला दाइये उम्मत एक ही होता है, चल पड़ता है। अब ये चल पड़े। और मैं समझता हूँ कि असल ज़रूरत ये है कि ये कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद हो जाएं। हमें इंशाअल्लाह अगले मरहले के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो सरबराहों की सतह पे उसका इनकाद करने का नागुज़ीरियत होगी, ज़रूरत होगी, और इंशाअल्लाह हम उसको करने में भी कामयाब। और आज के इस प्रोग्राम से हमें पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहिए, ये इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन माह मुहर्रम का एहतराम, अमन को यकीनी बनाना और इन तमाम चीज़ों की हिफाजत करना, ये तमाम अहले ईमान की मुश्तरका जिम्मेदारी। कौमी मशावरती इजलास के बाद मुहर्रम उल हराम में भी जामिया उर्वतुल वुस्का की जानिब से शिया सुन्नी भाईचारे के फ़रोग़ और फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए इंतहाई अहसन कदम उठाया गया, और उलमाए तसन्नुन को जामिया उर्वतुल वुस्का आने और मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बर्पा करने की दावत दी गई, जो उन्होंने दिलो जान से कबूल की। आशिकों का वो क़िबला रोज़ाए अबाबदिल्ला, सूए हरम यूं ही बढ़ते रहे, दिल में यूं इश्क लिए चलते रहे, रुकने ना पाए जो आए यहाँ, चलता रहे यूं ही काफिला। इससे कबल गुज़श्ता यौम तासीस जो हर साल 13 रजब को मुनाक़िद किया जाता है, उस पर भी अहले सुन्नत उलमा की एक कसीर तादाद ने शिरकत की थी और अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की शान में इज़हार ख्याल किया था। ये फिक्र खुमैनी की करामत का असर है सैकड़ों जाबाज शहादत के तलबगार, सरदार सुलेमान तेरे खून की कसम है, रहबर के इताअत में अज़ान देंगे सरेदार। जामिया उर्वतुल वुस्का की जानिब से बेसत तालीमी टीवी चैनल नशर किया जाता है, जिस पर इस्लाम नाब की तरवीज अव्वलीन हदफ है। तुलाब हौज़ा इल्मिया शिया सुन्नी भाईचारे को मद्देनजर रखते हुए फ़िरका वारियत से पाक मुक़द्दसात की हुर्मत का ख्याल रखते हुए प्रोग्राम तश्कील देते हैं, जो बेसत तालीमी टीवी चैनल पर नशर किए जाते हैं, और अहले सुन्नत नाज़रीन की एक काबिल ज़िक्र तादाद इस तालीमी चैनल से मुस्तफ़ीद होती है।
उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हफजुल्लाह की आला शख्सियत और जामिया उर्वतुल वुस्का का इस्लामी रंग जो तमाम फ़िरका वारियत से पाक है और बैनुल मसालिक हम आहंगी का अलम बरदार है, उसकी एक झलक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अहले सुन्नत बरादरान की आरा है जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नशर करते हैं। बाकायदा अपना तारुफ करवाते हैं कि वो मकतब तसन्नुन से ताल्लुक़ रखते हैं और उस्ताद मोहतरम की आला शख्सियत को सराहते हैं। खुदावंद मुताल से दुआ गो है कि पाकिस्तान में जारी ये कोशिशें अपने अंजाम को पहुँचे, मिल्लत पाकिस्तान निजात का रास्ता तय करे और वली फ़कीर से मुत्तसिल रहते हुए हादी बरहक से इत्तिसाल कायम रहे इंशाअल्लाह। आगा साहब का जो यहाँ पे काम है देख के बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई और हैरत भी हुई है कि अपनी सरज़मीन पर इतना अजीम काम इतने खूबसूरत अंदाज में इससे पहले हमने कभी भी किसी भी जगह पे नहीं देखा। जो खिदमत आगा साहब की हैं, ख़ुसूसन आगा साहब की गुफ्तगू, आगा साहब की तहरीर, उससे जो एक इनकलाबी कैफियत हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में बन रही है, हम उसके बहुत ज़्यादा मुतरफ़ हैं और चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो लोग हैं, जिस अंदाज़ में आगा साहब हमारी कम्युनिटी को एक इज़्ज़त और वक़ार का रास्ता दिखा रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तान में मौजूद जितने भी मोमिनीन हैं उनके लिए वाहिद राह हाल है। और आगा साहब का जो ग्रिप है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, ख़ुसूसन इस्लाम के हवाले से, और जो आगाही आगा साहब नौजवान नस्ल को दे रहे हैं, ये एक नेमत उज़्मा से कम नहीं है। यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है और ये मैं पहली बार नहीं आ रहा, मुतअद्दिद बार आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ आकर हमें ये देखकर बहुत खुशी होती है कि ये मिल्लत तशय्युअ का ये सरमाया जो आगा साहब ने अपनी 10 साल कोशिशों में खड़ा किया है, तो ये एक बहुत ही बड़ा एहसान है ये तशय्युअ पाकिस्तान के ऊपर। आगा साहब ने जो कोशिशें की हैं और ये जो इदारा बनाकर मिल्लत के हवाले किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके असरात भी अब पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं, बल्कि आलमी लेवल पर भी लोग जो है इस इदारे की तारीफ़ कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस इदारे के तखस्सुस से तशय्युअ पाकिस्तान जो आलमी लेवल पे बाकी तशय्युअ लबनान या तशय्युअ ईरान से काफ़ी पीछे थे, अब हमें एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज हम उनके बराबर आ खड़े होंगे।